الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف سچائی اللہ اس کا رسول اس کی کتاب اس کے تمام مواد سب سچے ہیں اور ہم سب اس کا گواہ ہیں قرآن کریم کا دوسرا پارہ سورۃ البقرہ جس کی آیہ مقدسہ تلاوت کرنا شرف حاصل کی ہے رب کائنات حکم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم او چیز کھاؤ جڑی تہاڈے واسطے پاکیزہ جو تمہیں رزق دیتا گیا خان واسطے ایک احتیاط لازم ہے کہ پہلی وہ چیز حلال ہوئے اور پھر وہ پاک بھی ہو حلال طیبہ جیسا کہ اسے پوری پہلی آیت کے اندر یا ایھا الناس اے لوگو کلوا من طیبات ما رزقناکم وہ چیز کھاؤ جو تہاڈے واسطے حلال طیبہ حلال بھی ہوئے تو پاک بھی اور اس مقام کے قرآن پاک کی متعدد مقام تھے رب کائنات اس بات کا حکم فرمایا یاد رکھنا ہے رزق دا انسان دے نال بہت گہرا تعلق ہے اگر
انسان رزق حلال اور رزق پاک ایک کھائے گا نا، اس کے اندر خون جڑا پیدا ہو رہا ہے وہ حلال کا نام ہے۔ اگلی بات، خون ایک ایسی چیز ہے کہ جن پورے جسم کی رگ رگ ریشے ریشے کے اندر سرایت کرنی اور گردش کرنی، جب رزق حلال ہوگا نا، اس رزق دے نال جڑا جسم کے اندر خون پیدا ہوگا، اس نے تیرے دماغ کے اندر بھی پہنچنا ہے، دل کے اندر بھی پہنچنا ہے، بلکہ دل کے مین ہے نا جڑا ساری ارگان ہو خون جو ہے اس کرائی کرنے والا ہے۔ تو پھر جب رزق حلال ہم آگے موٹی کی بات سمجھ آگئی کہ پھر سوچ بھی رزق پاک تے سوچ دل پاک، اور جب بندے کی سوچ پاک ہو جائے نا، کوئی بھی کام کرنا ہوئے دل تے دماغ آپس چینا دا گہرا تعلق ہے، ان دونوں مل کے فیصلہ کر دینا، پھر جب فیصلہ ہو جاتا ہے پھر آرڈر کیتا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ اپنی کتاب کی بیاء سعادت کے اندر آپ تحریر فرماتے ہیں کہ دل کو پورے جسم کے اندر اس طرح فوقیت حاصل ہے کہ جس طرح ایک سلطنت کے اندر بادشاہ نے جو رعایا حکم کرنا ہے وہ رعایا نے عمل کرنا ہے، اگر بادشاہ نیک ہوئے گا رعایا بھی نیک ہو جائے گی، لیکن بادشاہ ہی بگڑیا ہوا ہے تو رعایا نے پھر اللہ ہی حافظ ہے نا۔ اس واسطے جب جیسے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سید الانبیاء حضرت مختار علی تخلیق کائنات فہری موجودات ارشاد فرمایا، انسان کے جسم کے اندر کی گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا سمر گیا تو پورا جسم سمر گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا، وہ نام کی ایک قلم۔ تو بات ہے اس کا ایسا کہ جو اصل رزق کا کھانا ہے وہ رزق وہ دا خون بنے گا، سارے جسم کے اندر گردش کرے گا، ہر جگہ پہ پہنچے گا، رزق حلال ہوئے گا کہ سوچ بھی پاکیزہ ہوئے گا۔ یہ مہینہ مبارک ربیع الثانی شریف جو کہ 11 ربیع الثانی جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال، جس مناسبت کے نال 11ویں شریف کا اہتمام کرنے والے احباب وہ فرماتے ہیں کہ بڑی 11ویں شریف ہے، بڑی 11ویں شریف اس مناسبت کے نال کے جاتی کہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا 11 ربیع الثانی یاد کرنا، 11 ربیع الثانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یوم وصال، یکم رمضان المبارک، رمضان المبارک کی پہلی رات، یکم رمضان المبارک حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے۔ تو اس کو قبل کہ میں آپ کے حالات سن کی عرض کرا، میں یعنی بات عرض کر رہا کہ رزق بندہ مومن کے نا وہ رزق جو کھاتا ہے پہچان کرتا ہے، وہ حلال بھی ہوئے تھے پاک بھی ہوئے، سبق آجدہ سے ہوئے نہیں، وہ حلال بھی ہوئے تھے پاک بھی ہوئے، بلکہ مقربین الہی متشابہات تو بھی بچتے ہیں، متشابہات بھی رہ جاتا ہے جن کے اندر شبہ ہوئے، یقین نہ ہوئے، شبہ ہوئے، جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ آپ نے شہر کے اندر
ایک بکری چوری ہوگی تو آپ نے غالباً 6 مہینے تک بکری کا گوشت ہی نہیں کھاتا کہ کتنے ہوئی بکری نہ ہوئی. یہ تقوی ہے. یہ متشابہات تو بچنا. حالانکہ شرعی حکم دیکھو نا، قصاب کی دکان میں اگر گوشت دے تو سانو تو نہیں معلوم کہ وہ جس آدمی نے خریدیا ہے انہیں کتوں خریدیا ہے، سارے کو پروف نہیں. کسی بھی قسم کا کوئی اولیاء نظام کی شان ہے، اللہ والے کی شان ہے. بہرحال بات عرض کر رہے ہیں حضرت سید اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد گرامی ابو صالح آپ کا اسم گرامی ابو صالح الرحمن، آپ شادی تو خبر بھی شریعت مطہرات انتہائی پاسداری بلکہ غیرت ایمانی یہ کہ آپ کے سامنے کوئی اگر غیر شرعی عمل کرے تو آپ ڈر جائیں. اللہ نے معاف فرمائے جڑا اللہ کی رضا واسطے شریعت مطہرہ کی پاسداری کے واسطے ناموس رسالت کے واسطے کھڑا ہو جائے تے اللہ انہوں میڈیا والے کو ہدایت دے. یہ آلہ بن گیا بغیرتی کا کہ جدا حال ہی کوئی نہیں. اج اسی حق بات کہل تو حق بات سنن تو آئی ہو چکی ہے. اتنی بغیرتی کا مظاہرہ کی جاتا ہے کہ ایک مولوی ٹھیکیدار نے الحمدللہ ٹھیکیدار کریم سارے اکابرین نے اس اپنی ذمہ داری کو چوکیدار کے حوالہ دے ناراض ہوتا ہے. کیسی حضور کی شریعت مطہرہ کے چوکیدار ضرور اللہ اور ذرا غور کرو جنہاں دا نام لے کے کسی اپنی دلان دا سکون حاصل کرنے انہاں دے حالات زندگی کی سن. جناب حضرت موسیٰ علیہ نومری ہے، آپ نے دیکھا کہ کچھ خلیفہ وقت کے ملازمین صراط شراب کا مٹکا اٹھائے جا رہے. آپ نے پوچھا تسی کون ہو اور صراط کیوں اٹھایا ہے؟ انہوں نے کہا اسی خلیفہ وقت کے ملازمہ اور صراط اثر شراب اٹھائی. سارے سامنے کوئی یہ نہ لفظ کرے جتنے بیٹھے اپنے ایمانداری میں بولنا ہے سارے اندر جرت ہے کہ اسی کسی کو پوچھ سکیے تیرے ہاتھ میں کیے تیرے سر میں کیے، بلکہ اللہ سب سمجھ آتا فرمائے اسی دے کہنے ساتھوں کے لیے ضرورت ہے اللہ واسے لڑائی جاتی کیا جی یہ لفظ بولے کرنے حالانکہ ایمان کا معیار غیرت ایمانی جس کا نام ہے نا وہ اللہ واسطے جینا، اللہ واسطے بڑھنا، اللہ واسطے کھانا، اللہ واسطے کھلانا. آج اسی بڑے معزز کرے یہ معزز لوگوں کا الفاظ نہیں کیوں جی جتنے میں غلطی کرا میں کوئی نہیں ہوتا وہاں کی یہ معزز ترین لوگ جڑے نے کہ لیکن اسی بڑے شریف سانوں کیڑی ضرورت ہے اسی اللہ واسطے کی جناب جان کریے اللہ واسطے اسی کے ساتھ لڑائی گئی ہے کیوں شرفاء دے الفاظ میں نہ غلط نہیں کہہ رہے جی اللہ سب ہدایت عطا فرمائے کہ ایسی شرافت اللہ سب بچائے. اللہ سے ان کے بھی شرافت عطا فرمائے. اللہ واسطے اللہ کے رسول واسطے اگر گردن کٹوانی پڑے تو گردن حاضر ہے، مال کی ضرورت پڑے تو مال حاضر ہے، اولاد کی ضرورت پڑے تو اولاد حاضر ہے. یہ بھی ایمان. اور حضرت ابو صالح الرحمن آپ اونا خلیفہ وقت کے ملازمین کے سراتے کہ شراب بٹکے کے انہوں توڑ دیتا. اللہ ہمارے یہاں کا روب اور دبدبہ ملازمین جرت نہ رہی کہ وہ مزاحمت کر سکن خاموشی دینال خلیفہ وقت کو چلا جا کے سارا ماجرا بیان کی کا ایک رہنا نشا کیڑا بلا
اقتدار دا ماشاءاللہ. یہ نشہ بھی بڑا پیدا، یہ شراب نالوں، یہ دوسرے بڑے بڑے نشے نالوں پیدا. جب بندہ اس نشے کی حالت جو ہے نا، ان کچھ بھی نہیں سنتا، ان پتہ ہی نہیں لگتا میں کی کہہ رہی ہوں، میں کی کر رہی ہوں، کیا میرا پیدا کرنے والا راضی کے ناراض. خلیفہ وقت آرڈر جاری کر دیتا، اس نوجوان کو پکڑ کے لائے ہو، آپ خلیفہ وقت دیکھو پہنچے، آپ تشریف آوری آپ کی ہوئی. خلیفہ وقت نے کیا، یہ مسئلے معلوم نہیں کہ وہ جنہ مٹکی اٹھائے اسل کون سن؟ آپ نے فرمایا معلوم ہے. پھر تو اتنی جرت؟ آپ نے فرمایا غیرت ایمانی ہے بھی، یاد رکھو سنو، غیرت ایمانی ہے بھی. جب اللہ کی نافرمانی کی جائے، رسول اللہ کی عزت دعوت جائے، تو پھر اگر تو خاموش رہے تو پھر یہ شرافت نہیں بناتی ہے، یہ بزدلی ہے. ضرورت کس بات کی ہے؟ آپ نے فرمایا معلوم ہے. خلیفہ وقت سوال کیا، کیا تم اس بات کا ڈر نہیں کہ میں خلیفہ وقت پر؟ آپ نے فرمایا نا، تیرا اللہ بھی کو ڈرنے والا ہے اور غیر کے کو کبھی بھی نہیں ڈرتا. خلیفہ وقت نے سوال کیا کہ تیری کی حیثیت ہے کہ تو میرے ملازمین دے مٹکے توڑ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں محتسب ہوں، احتساب کرنے والا ہوں. خلیفہ وقت کہتا ہے قانون محتسب کس نے مقرر کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس اللہ نے کرو خلیفہ مقرر کیتا ہے اس اللہ نے منو بھی محتسب مقرر کیتا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا. قرآن پڑھنے کو میری جو تعلیمی ذمہ داری ہے، صرف عہدیداروں کی نہیں، علماء کی ہی نہیں، اس ناچیز طلب کے تمام سامعین کی، تمام حضور کی امت کی ذمہ داری ہے. کی ذمہ داری ہے؟ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. میری تعلیم کی ذمہ داری ہے. حضور رب کائنات فرمایا تعلیم کی کیسی جماعت ہر جگہ موجود رہنی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی تعلیم کرے اور برائی کو منع کرے. عزیزان گرامی، جب آپ نے فرمایا نا جس اللہ نے تیری ذمہ داری لگائی اس اللہ میری بھی ذمہ داری لگائی کہ میں رسول اللہ کی شریعت خلاف عمل لے کے رب کی نافرمانی ہونے لے کے میں اسٹینڈ لے جاؤں اور اس کام کی مخالفت کروں. میرے بھائی جو اور مخالفت کی ہے، میں قرآن بھی پڑھ کے سنایا ہے تو اپنے حالات پر ذرا نظر ماریے. ایک روز سب کی قبر چکانا ہے، ایک قبرستان جہاں کے کتبے پڑھ بڑے بڑے آگے کتبے لگے ہوئے ہیں. آج کتنے نے کل اصل بھی ہوتے جانا ہے اور ہوتے کسے نے کسے بندے میں کم نہیں آنا کم آنا کہ اللہ کے اللہ کے رسول ہے. آج جینا کہ اللہ کے اللہ کے رسول واسے کر لئیے، مرنا کہ اللہ کے اللہ کے رسول واسے کر لئیے. حضرت ابو صالح علیہ الرحمن جب الفاظ فرمائے نا، جب اندر ایمان ہوئے، اندر ایمانی غیرت موجود ہوئے تو بحمد ہی تعالی اللہ اور اپنی زبان کے اندر یہ سر پیدا فرمائے. جب بندہ اندر ہی گھستے ہوئے انہیں کی کرنا اس حال کے اندر دیکھیا دور دی بات نہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کتاباں جو پڑھی آج تھوڑے وقت موجود ہے. بابا جی خادم حسین رضوی علیہ رحمہ آپ بڑے بڑے پیر بن سن جی یاد رکھتا تو معصوم ویل چیئر دے آپ ہر میں دے پاس ہوئے کا براب کر اس میں 4 پائی لیٹ دے ان کے ساری دنیا نے دیکھا لیکن اس مرد خدا کے اندر جو چیز سی ہوگی سی عشق مصطفیٰ اللہ کے رسول کی محبت. جب اللہ کے رسول کی محبت اندر آ جاتی ہے نا تو پھر بندہ بے خوف ہو جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے. ہمیں خلیفہ وقت ہوئے، ہمیں کوئی بھی ہوئے،
انہوں پھر اپنی جان دی فکر نہیں اپنے ایمان دی فکر. آج سانو اپنی جانا دی اپنے مالا دی اپنی عزتوں دی فکر ہے تو خدا صاحب دے آج سی مسجد تے نڈا ہو چکی اسی ڈرپوک ہو چکی ہے. جب اللہ کی محبت اندر آ جائے گی رسول اللہ کی محبت اندر آ جائے گی پھر بندے کو گلے میں کر دے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ الرحمن وقت بادشاہ کے سامنے بالمصافہ ون تو ون گفتگو فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں تیرا خوف کوئی نہیں اس واسطے تیرا خوف کوئی نہیں کہ میں صرف اللہ کی کو ڈھونڈنے والا ہوں. میرے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہے محبت رسول ہے. میرا ایمان گوارا ہی نہیں کرتا کہ میرے رب کے میرے رسول کی نافرمانی ہوئے کہ میں خاموش کھڑا رہا. میں اس واسطے تیرے ورنہ ملازمین میں مٹ کے شراب دے توڑ دیتے ہیں اور نہ تنو بھی بار نہیں دینا کہ باز آ جا ورنہ اس برے وقت ہوگا کیونکہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. آپ سمجھ لے سر کہ میری ذمہ داری ہے. آپ نے تمام کو اپنی ذمہ داری کو پورا فرمایا. آپ ریاست اور مجاہدہ بہت زیادہ افرمان سے دوران میں مجاہدہ 3 دن گزر گیا. کتنے دن؟ مردار کس ویلے حلال ہوتا ہے بندہ کھا سکتا ہے. جب اتنا وقت گزر جائے نا یاد رکھنا تو تقریباً انسان کے اوپر جب 3 دن تک کچھ کھائے نہ پیے کچھ نہ کی قسم کے اندر نکاحت یقیناً اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ بندے کا وہ اپنی جان کو خطرہ پیدا ہوتا ہے. جب ایسا وقت آ جائے نا قرآن موجود ہے جب بندے کو اپنی جان کی فکر لاحق ہو جائے کہ پتہ نہیں جان بچنی کہ نہیں اس